بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے غسل کرنے کا آسان طریقہ۔ اس ایک غلطی کی وجہ سے اکثر عورتیں لڑکیاں ناپاک رہتی ہیں۔ وہ کون سی غلطی ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، عورت کے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حیض و نفاس اور ہم بستری کے بعد عورت غسل کس طریقے سے کرے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے عورت کو غسل کے وقت کرنی چاہیے ورنہ غسل نہیں ہوگا؟ ناظرین، آپ کو تفصیل کے ساتھ عورت کے غسل کے طریقے کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں اور غسل میں کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اس بارے میں تفصیل سے آپ کو ابھی بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ غسل میں کتنے فرض ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اگر ان میں ایک بھی رہ گیا یا ایک بھی مکمل صحیح طریقے سے نہ ہوا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ لیکن عورت کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ غسل کے 3 فرض کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ کلی کرنا۔ کلی اس طریقے سے کرنی ہے کہ غرارے کرنا ہے۔ آپ نے منہ بھر کے 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے۔ 3 مرتبہ پانی آپ کی ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ آپ نے پورے بدن پر پانی بہانا ہے کہ آپ کے جسم پر ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، پھر آپ کا غسل ہوگا۔ یہ 3 فرض ہیں، مرد کے لیے اور عورت کے لیے، دونوں کے لیے یہ تینوں فرض لازمی پورے کرنے ہوں گے، پھر ہی غسل ہوگا۔ اگر ان میں ایک بھی مکمل نہ ہوا یا ایک بھی رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ بدستور ناپاک رہیں گے۔ عورت کے لیے غسل میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، ناک کے سوراخ میں اگر کوئی چیز ہے، کانوں کے سوراخوں میں اگر کوئی چیز ہے تو ان کو ہلا کر سوراخ کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ناک اور کان کے سوراخ خشک رہ گئے تو غسل نہیں ہوگا۔ دوسری چیز عورتوں کے لیے یہ ہوتی ہے کہ عورتوں نے انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، چھلا پہنا ہوتا ہے، اس کو ہلا کر انگوٹھی کے نیچے انگلی تک پانی کو پہنچانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے انگوٹھی کو ہلا کر انگوٹھی کے نیچے پانی نہ پہنچایا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ انگوٹھی کے نیچے کا جسم جو ہے وہ بھی جسم کا حصہ ہے، اسے تر کرنا، اس پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے بعد عورتوں کو تیسری چیز کا جو خیال رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ کچھ عورتیں ناخنوں پر پالش کا استعمال کرتی ہیں۔ غسل سے پہلے ان عورتوں کو پالش کو اتارنا اپنے ناخنوں سے ضروری ہے۔ اتاریں گی تو ان کا غسل ہوگا، کیونکہ ناخن جسم کا حصہ ہے، پالش جسم کا حصہ نہیں ہے۔ ناخنوں کو تر کرنا ضروری ہے پالش کے نیچے سے، اس لیے اس کو اتار کر غسل کرنا ضروری ہے۔ چوتھی چیز یہ ضروری ہے کہ عورتوں کے ناخنوں کے اندر آٹا لگا ہوا رہ جاتا ہے، غسل سے پہلے نکالنا پھر غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر آٹا لگا رہ گیا، آٹے کے نیچے جو جسم ہے، جو حصہ ہے، وہاں پانی نہیں پہنچے گا، لہذا آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ بدستور ناپاک رہیں گے۔ آٹے کو نکالنا ضروری ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اگر عورت کے بال کھلے ہوئے ہیں، غسل کے وقت کھلے ہوئے ہیں، تو عورت اپنے بالوں کو مکمل طور پر ترک کر دے گی، بھگوئے گی۔ مکمل بالوں کو اور سر کو اچھی طرح دھونا ہوگا، پھر غسل ہوگا۔ اور اگر کسی عورت کے بال بندھے ہوئے ہیں، جوڑا بنا ہوا ہے، مکمل بالوں کو کھول کر تر کرنا ضروری نہیں، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لینا، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ ناظرین، کچھ غسل کے فضائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ غسل جنابت کے لیے کم از کم صرف پانی سے 1 مرتبہ کلی کرنے اور 1 دفعہ ناک میں پانی ڈالنے سے اور پورے جسم پر پانی بہانے سے غسل جنابت صحیح اور مکمل ہو جاتا ہے۔ وضو کیا لازمی ہے؟ کیا غسل جنابت کے لیے پانی سے کلی کافی ہے یا پانی سے غرغرے کرنا لازمی ہے؟ چونکہ اکثر دانتوں میں تھوڑا بہت کھانا پھنسا ہوا ہوتا ہے، غسل جنابت سے پہلے دانتوں میں دھاگا مار کر
کھانا نکالنا ضروری ہے اور دانتوں میں برش کرنا ضروری ہے، یا اس کے بغیر بلا شبہ غسل جنابت صحیح ہوگا۔ اگر بالوں میں تیل لگا ہو یا چہرے پر کریم وغیرہ لگائی ہو، پانی بہانا کافی ہے، یا صابن سے نہانا اور بالوں کو صاف صابن سے دھونا لازمی ہے۔ اگر کسی کو شک رہتا ہو کہ پتہ نہیں غسل جنابت صحیح ہوا ہوگا یا نہیں، تو پھر نماز وغیرہ بھی صحیح نہ ہوگی، تو کیا وہ احتیاطاً 2 دفعہ غسل کا عمل دہرائے یا ایک ہی دفعہ غسل کر لے اور شک کی طرف توجہ نہ دے؟ اگر غسل جنابت کے درمیان وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز پیش ہو جائے، ہوا نکلنا یا پیشاب کا قطرہ آنا، تو کیا غسل کا عمل دوبارہ سے شروع کریں یا غسل ہو جائے گا؟ ناظرین، غسل میں صرف 3 چیزیں فرض ہیں۔ اسی طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے، 3 سارے بدن پر پانی پہنچانا۔ مذکورہ 3 کام کر لینے سے غسل صحیح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں وضو وغیرہ سب سنت ہیں۔ غسل میں سارے منہ میں پانی پہنچانا ضروری ہے، غرارہ کرنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ 3 دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنسی ہو جس کی وجہ سے اس جگہ تک پانی نہ پہنچ سکے تو غسل سے پہلے اسے نکالنا بھی ضروری ہے۔ 4 بالوں میں تیل لگا ہو تو اس کے ساتھ بھی غسل ہو جائے گا، البتہ کریم اگر ایسی ہے جس کی تہ چہرے پر جمی ہو اور کھال تک پانی پہنچنے میں وہ رکاوٹ ہو تو اس کا ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ 5 سنت کے مطابق مکمل غسل کر لینے کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں اور نہ ہی غسل دہرانے کی ضرورت ہے۔ غسل ہو جائے گا، دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ غسل اور اس کے مسائل۔ غسل سے کیا مراد ہے؟ شریعت کی روح سے غسل سے مراد پاک پانی کا تمام بدن پر خاص طریقے سے بہانا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ۔ غسل کی کتنی اقسام ہیں؟ غسل کی 3 اقسام ہے۔ غسل فرض درج ذیل صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جنبی کے لیے عورت کا حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا غسل مسنون۔ درج ذیل امور کی ادائیگی کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعہ کا غسل لازم ہے۔ عیدین کی نماز کے لیے، حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے میدان عرفات میں زوال کے بعد درج ذیل امور کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ جو آدمی پاکیزگی کی حالت میں مسلمان ہوا ہو، جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہو، جو شخص جنون کے اعضاء سے صحت یاب ہوا ہو، نشتر لگوانے یعنی جسم سے گندا خون نکلوانے کے بعد، میت کو غسل دینے کے بعد، شب برات میں عبادت کے لیے، لیلۃ القدر میں بطور خاص عبادت کے لیے، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے، مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے لیے، قربانی کے دن مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے، طواف زیارت کے لیے، سورج گرہن کی نماز کے لیے، نماز استسقاء کے لیے، خوف کے وقت، دن میں سخت اندھیرے کے وقت، نیز آندھی کے وقت۔ غسل کے فرض ہونے کی کیا صورت ہے؟ غسل کے فرض ہونے کی درج ذیل صورتیں ہیں۔ منی شہوت کی وجہ سے نکل جائے تو غسل فرض ہے، اور اگر محنت و مشقت کی وجہ سے نکلے تو غسل لازم نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر پتلی منی پیشاب کے ساتھ بغیر شہوت کے نکلی تو غسل فرض نہیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد کپڑوں پر کچھ نشانات پائے گئے تو اس پر غسل کی چند صورتیں ہیں۔ اگر اس کی ودی یا مزی دونوں میں سے ایک کے ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب نہیں۔ 2 اگر یقین ہے کہ منی یا مزی نہیں کچھ اور ہے تو غسل واجب نہیں۔ اگر منی ہونے کا یقین ہے مگر مزی کا شک ہے، اور اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل ضروری نہیں ورنہ ہے۔ مجامت سے مراد اور عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ عورت حیض سے فارغ ہو تو اس پر غسل فرض ہے، عورت نفاس سے فارغ ہو تو اس پر غسل فرض ہے۔ غسل کا مسنون اور مستحب طریقہ کیا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر
پانی ڈال کر استنجا کرتے، اس کے بعد مکمل وضو کرتے، پھر پانی لے کر سر پر ڈالتے اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے، پھر جب دیکھتے کہ سر صاف ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی ڈالتے اور پھر پاؤں دھو لیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق غسل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔